اگر آپ بھی ایک روم میٹ کی طرح زندگی گزار رہی ہیں، یعنی آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کا کوئی جسمانی تعلق نہیں ہے، آپ کے ریلیشن میں انٹیمیسی ختم ہو چکی ہے، یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا شوہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے دور ہو رہا ہے، تو آپ کا مسئلہ شوہر کو الزام دینے سے حل نہیں ہوگا، کیونکہ شادی شدہ زندگی میں ہر کپل کی جیت تبھی ہوتی ہے جب دونوں میاں بیوی مل کر اپنی پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو بھی ان میں سے کوئی بھی پرابلم فیس کرنی پڑی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ وہ کون سی 8 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شوہر بیوی سے دور ہونے لگ جاتا ہے۔ اینی فردر ڈیلے آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ اچھا، سب سے پہلے میری سب پیاری پیاری بہنوں کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ اور رمضان میں ہم سب کی جو روٹین ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آج کی ویڈیو جو ہے آج میں تھوڑا سا لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں، کیونکہ پہلے میری ویڈیو آپ کو 8 بجے دیکھنے کو ملتی ہے، آج میری ویڈیو آپ کو 11 بجے کے قریب جو ہے دیکھنے کو ملے گی۔ تو میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، لیٹ صحیح لیکن میں اپلوڈ کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو، تو آپ لوگ ویڈیو کو ضرور واچ کیجئے گا اور لائک اینڈ شیئر ویڈیو کو ضرور کیا کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک ہماری جو ویڈیو ہے وہ پہنچ سکے۔ آج ہم 8 کڑوی حقیقت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے شوہر بیوی سے دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہر بیوی کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی میاں بیوی کے بیچ میں تھوڑی سی دوری آتی ہے نا، تو اس وقت ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ تو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا ہوتا ہے، اور نہ ہی اگر شوہر دور ہو رہا ہے تو ہم نے اس سے اور زیادہ دور ہو جانا ہے کہ اگر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، ٹھیک ہے؟ اکثر خواتین ہوتی ہیں ایسی۔ اور دوسری چیز آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا لینی ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ سے دور ہو رہے ہیں تو آپ نے اوور تھنکنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر بار جو مسئلہ ہے نہ تو وہ بے وفائی ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کے شوہر میں کوئی دوسری عورت ہوتی ہے۔ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ ہیلتھ، کمیونیکیشن اور ایموشنل کنیکشن، یہ 3 مسئلے جو ہے نا آپ کے بیچ میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ رشتہ صرف محبت سے نہیں چلتا بلکہ آپ کا رشتہ آپ سے سمجھداری اور ایفرٹ بھی مانگتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی 8 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی سے دور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ اکثر لڑکیوں کو شادی سے پہلے ایکسائٹی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، یا میرے ہسبینڈ کی پتہ نہیں کیا ڈیمانڈز ہوں گی، یا میں ان ڈیمانڈز کو پورا کر سکوں گی یا نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے سوال جن کی وجہ سے لڑکیوں کو انگزائٹی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ مرد حضرات بھی بالکل ہماری طرح کے ہی انسان ہوتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ ایسے مرد بھی پائے جاتے ہیں جو بہت زیادہ شائع ہوتے ہیں، یا جن کو بھی انگزائٹی ہوتی ہے، یا جن کو پرفارمنس انگزائٹی ہوتی ہے۔ لیکن عورت ذات کا مسئلہ نا مجھے صرف ایک ہی لگتا ہے، کیونکہ عورت سمجھتی ہے کہ سارے مسئلے جو ہے نا وہ صرف عورتوں کے لیے ہیں، ہر طرح کی انگزائٹی جو ہے وہ عورتوں کو ہوتی ہے، مردوں کی زندگی بہت آسان ہے، مرد بہت بہادر ہیں۔ اچھا، مجھے بھی اس چیز کا زیادہ تر آئیڈیا اب ہوا ہے جب مجھے آپ لوگوں کے اس طرح کے ڈی ایمز ریسیو ہوتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ہسبینڈ بہت شائع ہیں، ہم کوئی اس طرح کی رومانٹک بات بھی کریں تو ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ بات کو ٹال دیتے ہیں۔ ویسے وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ کہتے بھی ہیں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ میری ہر خواہش کا خیال رکھتے ہیں، وہ میری ہر وش پوری کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے اس طرح کے جو کویسچنز ہوتے ہیں نا، ان سے میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو آج میں جتنے بھی پوائنٹس اس میں ڈسکس کرنے والی ہوں نا، تو وہ سب پرابلمز جو ہیں میری آڈینس نے بھی میرے ساتھ شیئر کی ہیں کہ آپ ہی ہمیں یہ پرابلمز جو ہیں اپنے شوہر کے ساتھ فیس کرنا پڑ رہی ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ پرفارمنس مرد کے دماغ میں یہ کویسچن ہوتا ہے کہ میری بیوی مجھے جج تو نہیں کر رہی، یا اس کی بیوی کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے، یا اس کی بیوی کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ خوف یا ڈر بیٹھ جاتا ہے، یا کبھی کبھار بیوی کوئی ایسی بات کر دیتی ہے جس کی وجہ سے شوہر دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ فزیکل ہونے سے ڈرتا ہے، یا اس کے دماغ میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ میری بیوی کوئی ایسی بات نہ کر دے۔ تو آپ سب کو میں یہی ایڈوائس دوں گی کہ اگر
آپ کو کبھی ایسا لگتا بھی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے یا وہ آپ کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہے، تو کوشش کریں کہ آپ اس پوائنٹ کو جو ہے وہ رسپیکٹ کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کریں، نہ کہ آپ ان کو بلیم دیں، نہ آپ ان کو جو ہے شیم فل کریں اس بات کے اوپر، کیونکہ پہلے بھی میں آپ کو اکثر ویڈیوز میں بتاتی ہوں کہ مرد کے لیے محبت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو ہوتی ہے نا، وہ اس کی ایگو ہوتی ہے، اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ آپ نے اس کی ایگو کو توڑنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کرنی۔ نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہماری سوسائٹی میں آج کل مرد اس پرابلم کا کافی زیادہ شکار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے سیلف ایکسیسو اور پورنگرافی۔ یہ وہ کڑوی حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے میں زہر کی طرح پھیل رہی ہے، لیکن جو بیویاں، جن بیویوں کے شوہر اس مسئلے کا شکار ہیں، ان بیویوں کی تکلیف صرف وہی جانتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ دن پہلے بھی مجھے ایک ڈی ایم ریسیو ہوا کہ ابھی میرے ہسبینڈ پورن ویڈیوز دیکھ کے خود کو سیٹسفائی کرتے ہیں اور مجھ میں ان کا بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھ سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، بس وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس مجھے یہ دیکھنا ہی اچھا لگتا ہے اور مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ان 8 وجوہات میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ مرد جو ہے وہ بیوی کے قریب کیوں نہیں آتا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت ہے، کیونکہ مرد کا ذہن جب غیر حقیقی توقعات کی طرف بڑھ جاتا ہے تو عورت میں اس کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ یہ عادت مرد کے دماغ کو ٹوٹلی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس پرابلم کا سلوشن یہی ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مشترکہ وقت گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ انگیج رہنے کی کوشش کریں۔ بیوی کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ ہسبینڈ کو بلیم نہ دے، ان کے اوپر تانے نہ کسے، بلکہ شوہر کے ساتھ جو ہے نرمی سے پیش آئے اور اپنا جو انٹرسٹ ہے ہسبینڈ کا اپنے میں وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر آپ کو معاملہ زیادہ سنگین لگے تو آپ کسی پروفیشنل سے مدد ضرور لیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈپریشن اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈپریشن صرف ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ اداس رہنے لگتے ہیں؟ نہیں، ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے، اگر آپ اس کا شکار ہو جائیں تو آپ کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے، آپ کی خواہش کم ہو جاتی ہے اور آپ کی انرجی کا لیول بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مرد بہت ہی خاموشی سے ان سب پرابلمز کو فیس کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی لگے کہ آپ کے شوہر کا انٹرسٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے تو آپ ان کو بلیم دینے کی بجائے ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ اپنی ان ذہنی پریشانیوں سے باہر نکل سکیں، کیونکہ جب تک آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے نا تو آپ کسی بھی کام کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے روٹین اینڈ بیڈ روم۔ اچھا، شادی کے بعد محبت اور اٹریکشن کو بڑھانے کے لیے نا آپ کی زندگی میں نئے پن کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی نوٹ کیجئے گا کہ شادی کے فوراً بعد آپ کے ریلیشن میں اٹریکشن کا جو لیول ہوتا ہے نا وہ پیک پہ ہوتا ہے۔ وہ کیوں پیک پہ ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے نئے ہوتے ہو، آپ کی زندگی میں بہت کچھ نیا ہو رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نئی ہوتی ہیں۔ اب یہ چیز نا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ایک روٹین نہیں بننے دینا۔ اگر عورت صرف اتنی سی بات انڈرسٹینڈ کر لینا کہ اس نے اپنی زندگی میں سے نیا پن جو ہے وہ ختم نہیں ہونے دینا، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت سارے ایسے پلیٹ فارم آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جہاں پر آپ کو فیک بیوٹی دیکھنے کو ملتی ہے، فیک چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جس کی وجہ سے مرد جو ہے ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی سے اپنے شوہر کو کبھی بور ہی نہ ہونے دیں کہ وہ ہمیشہ ہماری طرف ہی اٹریکٹ رہیں، کہ ہمارے علاوہ وہ کبھی کسی کی طرف دیکھیں ہی نہ۔ وہی بات چیت، وہی گلے شکوے، وہی انداز، یہ چیزیں نا مرد کو بور کر دیتی ہیں۔ بیسیکلی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ آپ کے ماحول میں بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ کوشش کریں کہ چھوٹی موٹی جو چینجنگز ہیں نا وہ اپنی زندگی میں آپ کرتے رہیں، چاہے وہ آپ کی لک کو لے کر ہے یا وہ آپ کے گھر کے ماحول کو لے کر ہے یا وہ آپ کے بیڈ روم سے ریلیٹڈ ہے۔ تھوڑی بہت رد و بدل کر کے آپ اپنے گھر کا ایٹماسفیئر اور اپنی لک کو چینج کر سکتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے رنجشیں اور دل کی باتیں دل میں ہی رہ جانا۔ اگر زیادہ لمبے عرصے تک آپ کے دل کی باتیں آپ اپنے دل میں ہی رکھتے جاتے ہیں نا دبا کر، تو آپ کے ریلیشن پہ اس چیز کا بہت برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ جب کوئی شوہر بدلتا ہے نا تو وہ
ایک دم سے نہیں بدلتا، بلکہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایسی نیگیٹو چیزیں آپ کے ریلیشن میں ہو رہی ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کے ہسبینڈ کو آپ سے دور کر رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ احساس ناقدری، جیسا کہ شوہر کو معاف نہ کرنا، یا پرانی لڑائیوں کو وقتاً فوقتاً تازہ کرتے رہنا۔ بظاہر مرد آپ کو بہت خاموش نظر آتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو بھی بات ہوتی ہے نا، یہ باتیں جو ان کو بری لگتی ہیں نا، وہ کہتے نہیں ہیں، لیکن یہ ان کے دل میں رہ جاتی ہیں، اور یہی چیزیں پھر آہستہ 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 آپ کے دل میں اتنا زہر بھر دیتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے دور ہونے لگ جاتے ہو۔ اگر کوئی بھول چوک ہسبینڈ سے ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے جو آپ کو ناگوار گزرے، تو ہسبینڈ کو معاف کر دیا کریں، کیونکہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمارے ہسبینڈ ہمیں اس کے لیے فورگیو کر دیں، تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو اسی طرح سے ان کا بھی دل ہمارے دل کی طرح ہی ہے، تو ان کو بھی فورگیو کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں ایموشنل ڈسٹینس، یعنی جذباتی دوری۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے نہ صرف فزیکل ریلیشن نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا ایک دوسرے سے دل کا تعلق بھی ہوتا ہے، اور یہی وہ تعلق ہوتا ہے جو آپ کے ریلیشن کو لانگ لاسٹنگ بناتا ہے۔ اچھا، ایموشنل کنیکشن اور ایموشنل ڈسٹینس، ان چیزوں کے اوپر نا میں نے ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل ایکسپلور کیجئے گا اور ان ویڈیوز کو ضرور واچ کیجئے گا۔ جو جذباتی کنیکشن ہوتا ہے نا میاں بیوی کے درمیان میں، وہ ایفرٹ سے بنتا ہے، وہ خود بخود نہیں بنتا۔ آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ کے ریلیشن میں صرف شکوے شکایتیں رہ گئی ہیں، صرف لڑائی جھگڑے رہ گئے ہیں، یا صرف ایک دوسرے کو بلیم دینا رہ گیا ہے، اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کرنی چھوڑ دی ہے، آپ کے ریلیشن میں کمیونیکیشن گیپ آ چکا ہے، تو اٹس مینس کہ آپ کے ہسبینڈ آپ سے دور ہونے والے ہیں، کیونکہ جب آپ کا ایموشنل کنیکشن ہی نہیں رہا ہسبینڈ کے ساتھ، تو پھر وہ کیسے آپ کے قریب آئیں گے؟ اگر دلوں کی دوری نہ ہونا میاں بیوی کے درمیان، تو جسم خود بخود ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور جب دل ایک دوسرے کے لیے بند ہو جائیں، دل ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، تو پھر جسم بھی ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، یہ تھے جی آج کی ویڈیو کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ہوپس ہو کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی جو بات میں نے آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن ہے یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ مجھے کومنٹس باکس میں کومنٹ کر سکتی ہیں، اور اگر آپ پرسنل میں آ کے مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ انسٹاگرام پہ مجھے ڈی ایم کر سکتی ہیں۔ اور اچھا، یہ ویڈیو میں نے آج کی اپنی پہلے روزے کی سحری اور افطاری کی کچھ روٹین شیئر کی ہے، ہوپس ہو کہ وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بس جی، یہی تھی آج کی ہماری چھوٹی سی اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے دلی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ مجھے آ کے اپریشیٹ کرتے ہو، اتنے پیارے پیارے کومنٹس کرتے ہو کہ آپ ہی یہ سب باتیں اگر ہماری ماں نے ہمیں سکھائی ہوتی یا بتائی ہوتی تو آج ہمیں زندگی میں اتنے مسئلے فیس نہ کرنے پڑتے۔ بس اس میں ہماری ماؤں کا کوئی قصور نہیں ہے، ہماری ماؤں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، ہر ماں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ بہت کچھ سکھاتی ہے، لیکن ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایسے کلچر میں رہتے ہیں جہاں پر شادی سے پہلے نا یہ سب باتیں بیٹیوں کو سکھانا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔